الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر.
حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر معراج کا ذکر کر رہے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات کروائی۔ ملاقات اس لیے کروائی گئی، ان نبیوں سے کروائی گئی جن کا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مناسبت بنتی تھی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، ان سے ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ اگر یوسف حسین ہیں تو مصطفیٰ حسین تر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی تو اس وجہ سے کروائی گئی کہ حضرت آدم کو شیطان نے وسوسہ ڈال کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں کے دلوں میں بھی شیطان نے وسوسے ڈالے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، حالانکہ مکہ وہ جو بلد امن ہے، امن والا شہر ہے، لیکن چھوڑنا پڑا۔ تو چوتھے آسمان پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ سب سے پہلے اگر کسی نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا تو وہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ادریس علیہ السلام نے قلم سے لکھنا شروع کیا، علم دینا شروع کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قلم کو معراج تک پہنچا دیا۔ کیسے معراج تک پہنچا دیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے مجھے قلم کی، قسم ہے، اور اس کی بھی قسم جو قلم لکھتا ہے، اس کی بھی قسم۔ اور ایک اور جگہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الذی علم بالقلم، خدا تو وہ ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو ایسی تعلیم عطا فرمائی جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ یعنی کہ مصطفیٰ کو اللہ نے قلم بھی دیا اور قلم کا معراج بھی عطا فرمایا، اور سرکار کے وسیلہ سے
یہ آج جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری قلم کے ذریعے ہو رہی ہیں نا، تو سرکار کے وسیلہ سے اللہ نے امت محمدی کو بھی قلم کا فیضان عطا فرمایا۔ پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات اس وجہ سے کروائی گئی کیونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو تھے نا، انہوں نے حضرت ہارون کو اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی، یا رب العالمین ہارون اخی اشدد بہ ازری، یا اللہ یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے، اس کو بھی میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو پورا فرما کر ہارون عطا فرما دیا۔ ادھر جب مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ کے نبی نے بھی ایک بندے کو دعا سے مانگا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے وسیلہ سے مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا بھی پوری فرمائی، اللہ نے مصطفیٰ کی دعا بھی پوری فرمائی۔ سب سے پہلے نام لیا تھا عمر بن خطاب کا، اللہ نے عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے چن لیا۔ اور سیدہ عائشہ پتہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ رب العزت وہ دعا پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ ادھر زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر میرا اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، فتر دان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتر دان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتر دان ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ چھٹے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب چھٹے آسمان پر پہنچے نا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ سے۔ اور بات چیت میں وہ عرض کیا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ذرا بلند آواز سے، یا رب العالمین، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا، میرے بعد آیا، میرے بعد اس کو نبوت ملی،
لیکن یا رب العالمین اتنا لاڈ اتنا پیار، اس کی امت مجھ سے پہلے جنت میں چلی جائے گی؟ ایسے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ہی تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی ایسے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو جبریل امین سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ کون ایسے بات چیت کر رہا ہے؟ پتہ تو تھا، نیچے امامت بھی کروائی تھی، قبر میں بھی دیکھا تھا، پتہ تو تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، لیکن پھر بھی تعجب کے لیے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اصل میں ان کا مزاج ہی ایسا ہے، تو اللہ رب العزت کو ان کے مزاج کا پتہ ہے، تو اللہ ایسے مزاج کے ساتھ ہی ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اصل بات کیا پتہ چلی؟ اصل بات ہوتی ہے یہاں دل میں کیا ہے۔ زبان کی بظاہر نرمی، زبان کی بظاہر سختی، یہ کوئی معیار نہیں ہوتا محبت یا نفرت کا۔ محبت اور نفرت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا اجر بھی عطا فرماتی ہے۔ ایک اور مناسبت بھی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جو امت تھی نا، بڑی اڑیل تھی۔ دوسرے پنجابی کے اگر لفظ استعمال کیے جائیں تو ظلم سہتے سہتے بالکل ہی کھسی ہو چکے تھے، بالکل ہی۔ فرعون کے آگے سر جھکا ہے تو جھکا ہی ہے، نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، سمندر پھٹا، 12 رستے بنے، جا رہے ہیں، پھر بھی فرعون کو پیچھے دیکھ رہے کہ آ تے نہیں گیا، ساڑا سر تے نہیں لہو۔ جبارین کے ساتھ جب جنگ پہ لیے جانا تھا، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، دیکھ چکے تھے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ موسیٰ اسی نہیں جانا لڑن آستے، تو جا، تیرا رب جا کر لڑے، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ وہ قوم تھی اللہ کے نبی کی محنت اور تبلیغ کی وجہ سے اس قوم بنی اسرائیل کو سر اٹھانا آ گیا۔ کہاں ہمیشہ سر جھکا رہتا تھا، اور کہاں پھر ایسا وقت آیا کہ جب کوئی بنی اسرائیلیوں سے لڑتا تھا تو ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ جب تک یہ موسیٰ کلیم اللہ کے رستے پر چلتے رہے، اللہ ان کو فتوحات دیتا رہا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم پر تشریف لائے تھے وہ تھی انتہائی اکڑو۔ موسیٰ کلیم اللہ کی جو امت تھی وہ سر نہیں اٹھاتی تھی، ادھر جو مکے والے تھے یہ سر نہیں جھکاتے تھے، یہ کہتے تھے بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ تو دونوں نبیوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی تبلیغ اس قدر کی کہ بنی اسرائیل والے بھی تگڑے ہو گئے، اور جو عرب والے جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے وہ بھی مصطفیٰ کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ اور کتنے یہ اکڑو تھے۔ وہ سمامہ والی بات تو آپ کو یاد ہی ہوگی، ایک نوجوان تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، مدینہ شریف میں وہ پکڑا گیا، برے ارادے کے ساتھ آیا تھا، پکڑا، صحابہ نے پکڑ کر اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، بندہ رہا، ساری رات بندہ رہا۔ صبح صحابہ نے کہا او سمامہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اب سمامہ نے کیا کیا، سامنے سے اگر اللہ کے نبی آ رہے تھے اس نے منہ ہی ایسے کر لیا، میں دیکھنا ہی نہیں۔
رسول اللہ تشریف لائے، رسول اللہ نے فرمایا ثمامہ ہمیں دیکھ تو صحیح، ہمیں دیکھ تو صحیح۔ ثمامہ تیری عظمت پر بھی قربان جاؤں، اور جسے اللہ کا حبیب کہے دیکھ تو صحیح ہماری طرف، دیکھ تو صحیح۔ ثمامہ غصے میں نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ مار ڈالو گے، مار ڈالو، گردن اڑانی ہے اڑا دو، لیکن یاد رکھو میرا جو قبیلہ ہے نا، قبیلہ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں بری نیت سے آیا تھا میں، کچھ پیسے ویسے چاہیے، توان چاہیے تو بتاؤ، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، پیسے بہت ہیں میرے پاس۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ ثمامہ ساری باتیں چھوڑ، ایک دفعہ دیکھ تو صحیح ہمیں، دیکھ تو صحیح ہمیں۔ میں نہیں دیکھ رہا، ثمامہ نے ایسے ہی منہ کیا ہو۔ اللہ کے حبیب نے غصہ نہیں فرمایا۔ ہمارے جیسا ہوتا نا تو ہم نے کیا کہنا تھا، جڑی توڑ شامی لانی ہونی لاؤ، تو اتنا اکڑو ہیں؟ اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا ثمامہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، خود تشریف لے گئے۔ اب ثمامہ بندہ ہوا ہے ستون کے ساتھ۔ اگلا دن آ گیا، اگلا دن آیا، اب ثمامہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بھوک سے نڈال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے، تشریف لا کر فرمانے لگے، او ثمامہ دیکھو تو صحیح میری طرف، دیکھو تو۔ ثمامہ نے پھر چہرہ پھیرا، میں نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ثمامہ نے پھر چہرہ پھیرا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایسے کرو، ثمامہ کو کھول دو۔ ثمامہ اگر ہماری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیوں ایسے بندے کو رکھتے ہیں، چھوڑ دو اسے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، صحابہ نے ثمامہ کو کھول دیا۔ ثمامہ ستون سے بندھا ہوا تھا، جب اس کے ہاتھ کھلے، غیر ارادی طور پر ثمامہ کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ گئی۔ چہرے پر نظر پڑنے کی دیر تھی، ثمامہ کے دل کی حالت غیر ہو گئی۔ ثمامہ مسجد نبوی سے باہر گئے، باہر مدینہ سے باہر نکلے، باہر نکل کر ایک تالاب پر پہنچے، تالاب پر پہنچ کر اچھے سے نہائے، نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہن کر دوبارہ پھر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میری نظر میں آپ سے برا کوئی نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کو دیکھ لیا، جب دیکھا دل کی حالت بدل گئی، اب میری نظر میں آپ سے پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، باپ سے بڑھ کر اور محبوب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یا رسول اللہ، اتنا پیارا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ثمامہ بھی آج آپ کے پاس آیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، کلمہ پڑھوا کر اس کو بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ تو وہ ایسی اکڑو قوم جس کا سر ہی نہیں جھکتا تھا، مصطفیٰ نے اپنے اخلاق کی بدولت ان کا سر بھی جھکایا، بلکہ ان کو ایسا بنا دیا وہ مصطفیٰ کے لیے سر کٹانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔
چھٹے آسمان کے بعد اللہ کے نبی پہنچے 7ویں آسمان پر۔ 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی خوبصورت سونی ہستی، وہ یوں بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ ہے جو بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر ہے، بالکل اوپر ہے۔ یہاں ہم طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور میں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، بس فرق ہے کہ فرق اتنا ہے کہ ہم تو جب منظوری ہوتی ہے احرام پہنتے ہیں اور احرام پہن کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم تو جب دل کرتا ہے نا احرام باندھا مکے کے سفر پر روانہ ہوئے تو لبیک کی صدائیں دینی ہم نے شروع کر دی۔ وہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں 70,000 فرشتہ روز بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جس کی ایک دفعہ باری آ جائے اس کی دوبارہ پھر باری نہیں آتی، بس ایک ہی دفعہ ہو گیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جس فرشتے کو بیت المعمور کا طواف کرنے کی سعادت ملتی ہے نا، وہ پھر اپنے مقام پر نہیں جاتا بلکہ کیا کرتا ہے، سیدھا مصطفیٰ کے روضے پر آ جاتا ہے۔ وہ حدیث شریف ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر 70,000 فرشتہ حاضر ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ۔ اور یہاں بھی جس کی باری آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ میرے دوستوں بزرگوں، گویا کہ اللہ فرشتوں کو یہ فرماتا ہے اب تم نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، اب سیدھا مسجد نبوی بھی حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ کے روضے پر بھی حاضر ہو جاؤ، وہاں بھی سلام پیش کرو، اور دیکھو جو جو مصطفیٰ کا عاشق نظر آتا ہے ان کے لیے پھر دعائیں مغفرت بھی کرتے رہو۔ اور یارو فرشتے نیچے آتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے فرشتے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کون جالیوں کے سامنے باادب گزر رہا ہے، کون دوسروں کو دھکے مار رہا ہے، کون ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہم وہاں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے
سعید اسد، سعید اسد۔ خدا کی قسم ابا جی کو زندگی میں بھی اس نعرے کی ضرورت تھی، آج ان کو اس نعرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کرے تیری مدد، سعید اسد، سعید اللہ اسد، کرے تیری مدد۔ سعید اسد، سعید اسد، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کرن آپ کی مدد۔ سعید اسد، سعید مین صاحب اللہ دے برکت والے دروشی آپ پہ کوسرا لے کرن آپ کی مدد۔ سعید اسد۔ آپ کی آل لال کی کرن اللہ مدد محمد شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے یہ کہا، پیارے بیٹے جا کر نہ اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ جو جنت ہے نا، جنت یہ بالکل ایک خالی میدان ہے، یہاں پھول اور درخت جو ہے نا یہ لوگوں نے خود ہی لگانے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اچھا یہ تو بتا دیجئے جد امجد کہ وہاں انسان کیسے درخت لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک دفعہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا میرا اللہ اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملنے کے بعد، اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات اس لیے بھی کروائی گئی کہ اسلام کے جو بنیادی رکن ہے نا حج، وہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہی لیا گیا ہے۔ اس کا وہی انہی کی یاد میں ہم یہ حج اور قربانی کرتے ہیں، تو اس مناسبت کی بنا پر ملاقات کروائی گئی۔ اور یہ بھی ایک مناسبت تھی کہ عرب والے جو تھے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا جد اعلیٰ مانتے تھے، بڑے ابا جی مانتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ملاقات کروائی گئی۔ ساتویں آسمان کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ پورے شہر اس میں سما جائے، اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے نا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اس کے اسرار دیکھے، اسرار دیکھ کر آگے جانے لگے نا، جبریل امین نے عرض کی آقا بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا، بس اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا نا تو تجلیات الہی کی وجہ سے میرے سارے پر جل جائیں۔ آقا میں نہیں جا سکتا۔ ادھر جبریل کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ جبریل تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے اگر میں ہلکا سا بھی آگے بڑھا۔ جبریل اگر صرف یہ سوچ لیتے نا میں ہوں کس کے ساتھ، مزہ نہیں آیا آپ کی؟ سبحان اللہ۔ جبریل اگر صرف یہی سوچ لیتے میں ہوں کس کے ساتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاتے، خدا کی قسم جبریل کو کچھ نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جو ساتھ ہیں اور مصطفیٰ جس کے ساتھ ہوں اس کو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، مشکل پڑتی ہے، ہم مصطفیٰ کا نام لے لیتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہو تو کیسے ممکن ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے پر جل جائے۔ تو کسی نے
کیا خوب کہا، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیب کہے، ادنو منی کا مطلب ہے میرے کول آ جا، میرے کول آ جا۔ قرآن میں آتا ہے نا، فکانا قابا قوسین او ادنا، وہ قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر قریب ہو گئے، بلکہ اس سے بھی کم قریب ہوئے، او ادنا، رب ادنو منی حبیب کہے، رب ادنو منی حبیب کہے، رب ادنو منی حبیب کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ یہاں ایک عشق کی بات کی جاتی ہے، یاد رہے یہ صرف ایک مثال کے طور پر بات ہے، یہ حقیقتاً یہ بات ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فکان قابا قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے برابر وہ قریب ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ یہ کمان کہاں میں استعمال ہوتی ہے؟ جنگ میں۔ کمان، تیر کمان، تلوار، یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جنگ میں۔ اور مصطفیٰ وہاں ملنے کے لیے گئے تھے یا جنگ کے لیے گئے تھے؟ ملنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے ساری کائنات کو سجایا مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ وہاں گئے تو اللہ نے مثال بھی دی، تو کیا دی کہ 2 کمانوں کے برابر وہ قریب ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب میں نے کہنا نہیں ہے، سمجھ آپ نے خود ہی جانا۔ کمان کو اگر دیکھیں نا تو کمان یوں ہوتی ہے، یوں، جیسے کوئی بازو پھیلائے کھڑا ہو، جیسے کہتا ہو کہ آجو آجو آجو۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب میرے پاس آ جا، اسی لیے کہتے ہیں رب ادنو منی حبیب کہے، رب ادنو منی حبیب کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل کا جواب سنا نا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اب جو اچھے انسان ہوتے ہیں نا، وہ اپنے گائیڈ کو ایسے ہی نہیں بھیج دیتے، یہ نہیں کہہ دیتے بس ٹھیک ہے میں چلنا تو جا، ایسا وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگلے کو خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ اب خوشی 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا تو یہ جو گائیڈ کے ساتھ معاملات طے کیے تھے وہ اس کو دے دیے جائیں وقت پر، اس کے کہنے سے پہلے تب بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایکسٹرا مل جائے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پر یارو وہ دینے والا تو مصطفیٰ تھا نا، مصطفیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا پیارے جبریل مکہ سے چلے ہو، یہاں تک ساتھ آئے ہو، تم ادھر ٹھہرنا چاہتے ہو، آگے نہیں جانا چاہتے، تمہارے بال تمہارے پر جل جائیں گے،
میں تو آگے جا رہا ہوں نا، کچھ چاہیے تو بتاؤ نا مجھے، مانگو تو صحیح، مانگو، جو مانگو گے مصطفیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اب جبریل وہ ہیں جو ملائکہ کے سردار ہیں، ملائکہ کے، اب مانگ کیا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے قیامت کا منظر دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے اللہ نے ایک پل بھی بنایا ہے، اسے پل صراط کہا جاتا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کسی کو وہاں سے چھوٹ نہیں ملنی، گزرنا سبھی نے ہے۔ یا رسول اللہ، اگر پوچھ ہی لیا ہے نا تو میری خواہش یہ ہے جب قیامت کا وقت ہو، آپ کی امت کی باری آئے نا تو رب کہے جبریل حبیب کی امت آ رہی ہے، پل پر اپنے پر تو بچھا دو، میں اپنے پر بچھا دوں گا، آپ کی امت گزر جائے گی۔ یا رسول اللہ، مجھے بس یہی چاہیے، کیونکہ جبریل کو بھی پتا تھا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر ان گناہگاروں کا بھلے کی بات کرنی ہوگی۔ اسی لیے میرے تیرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو، پل سے اتارو راہ گزر کو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب جبریل اپنا پر بچھائیں گے، جبریل نے تو آپ کی محبت میں ان غلاموں کے اچھائی کے لیے کہہ ہی دیا ہے نا، پر یا رسول اللہ، جبریل ہے تو رسول نا، ہے تو روح القدس ہے نا، روح الامین ہے نا۔ یا رسول اللہ، ہم کہاں، ہمارے گندے مندے پاؤں کہاں؟ یا رسول اللہ، جیسے جبریل نے عرض کی تھی نا، ہم بھی عرض کرتے ہیں، جب ہم وہاں سے گزرے نا، نہ پر کو پتہ چلے نہ جبریل کو پتہ چلے، بس یوں کر کے آپ کا ہاتھ تھام کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل تو نے مانگا، مصطفیٰ نے عطا کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا جبریل ٹھہر، میں اوپر جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔
بس کہا جبریل تو نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے مان لیا، اب میں جانوں اور یہ غلام جانے، یہ گزر جائیں گے۔ اللہ ہمارا فرمانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا فرمانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ محبوب ہماری تو یہی ہے کہ ہم نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ جبریل رک گئے، اب سرکار آگے جا رہے ہیں، سرکار آگے جا رہے ہیں۔ پہلے تو جبریل ساتھ تھے، سارا کچھ بتا رہے تھے، اب اکیلے سرکار ہی ہیں، اکیلے سرکار جا رہے ہیں۔ اکیلے میں ایک انسانی فطرت ہے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، تو اکیلا ہی ہوں میں، یہ جگہ بھی دیکھی بالی نہیں، پہلی دفعہ آیا ہوں، تو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی نا، اللہ رب العزت نے اسی وقت ایک نیا فرشتہ پیدا فرمایا۔ اب اس کی آواز جو تھی نا، اس کی آواز مشابہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ جب اس فرشتے نے کہا نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو گھبراہٹ تھی نا، میں اکیلا ہی ہوں، وہ فوراً ہی دور ہو گئی، اور دل میں خیال آ گئے ہیں ابوبکر کہاں یہاں پہ، ابوبکر یہاں پر کہاں؟ دوست تھے نا، محبت تھی، توجہ بٹ گئی، آپ کی گھبراہٹ دور ہو گئی، آپ پھر آگے آسمانوں پر مزید چلے گئے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آخری ملائکہ کی جو حد تھی نا، وہ وہی تھی جہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ فرشتہ اس سے نیچے ہی تھا، سدرۃ المنتہا سے پیچھے ہی تھا، لیکن اس کی آواز کو میرے اللہ نے وہاں پر پہنچا دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک جبریل کی ایک یہ شان ہے کہ جبریل ہی وہ واحد فرشتہ ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نمازاں دی گل آ گئی، یہ چپ ہی کر گئے ہو۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ حبیب یہ تیری امت جو ہے نا، یہ 50 نمازیں پڑھا کرے گی دن بھر میں۔ اللہ کے حبیب نے عرض کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار تشریف لائے، اب تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ تبدیلی کیا ہوئی؟ بعض کے نزدیک کہ اب 7ویں آسمان پر موجود تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پہلے کہاں تھے؟ 6 پر، اب کہاں پہنچ گئے؟ 7ویں پر۔ اب موسیٰ کلیم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا، کیا تحفہ ملا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ، اللہ رب العزت نے پوری 50 نمازیں دن بھر میں میری امت پر فرض فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ تو بولو۔ اے ادو ہی ہوئیاں سی، ہون نہیں پڑھنیاں پیڑیاں، ذرا سبحان اللہ تو کہو ذرا مجھے۔ 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں اللہ نے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ آگے سے یہ عرض کرنے لگے آقا انہوں نے نہیں پڑھنیاں، میرا بڑا تجربہ جے، انہوں نے نہیں پڑھنی، جائیے نا، جائیے کچھ کم کروا کر لائیے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ سے بات چیت کی۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں، رہ گئی کتنی؟ 45۔ اب پیارے حبیب 45 نمازیں لے کر پھر نیچے آتے ہیں،
اب پھر وہاں موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کتنی معاف ہوئیں؟ الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں پوچھا کی بنے ہیں، یہ نہیں پوچھا، کیونکہ جو انجان ہوتے ہیں نا وہ یہی پوچھتے ہیں جی بڑھیا کی۔ موسیٰ کو بھی پتہ تھا مصطفیٰ کہیں تو اللہ موڑتا نہیں ہے، اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کنیاں کٹ ہوئیاں، کتنی کم ہوئیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اللہ نے بڑا کرم کیا، 5 کم ہو گئی 45 رہ گئیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کوئی نہیں بڑھنیاں، میرا بڑا تجربہ جے، جاؤ نا ایک باری پھر جاؤ، جائیے۔ میرے دوستوں بزرگوں کرتے کرتے 9 چکر لگے، 9 دفعہ اللہ کے حبیب کو موسیٰ کلیم اللہ نے اوپر بھیجا، جائیے نا ذرا کم کروا کر لائیے۔ جب 5 رہ گئیں اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ اب بار بار جاتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، ویسے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تمہارا کوئی بھی امتی جب 5 نمازیں پڑھے گا تو 5 ہی، لیکن میں اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ابا جان ایک دفعہ کسی پروگرام پہ حاضر ہوئے، وہاں انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات بیان کی تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بابا جی کہنے لگے لو جی ایک گل دا تے پھر پتہ لگ گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علم غیب کوئی نہیں سی، کیونکہ علم غیب اگر ہوتا تو اللہ کے حبیب کہہ دیتے نا یا رب العالمین رہنیاں تے 5 ہی نے تے پہلی دفعہ ہی 5 دے دے، یہ بار بار اوپر نیچے مجھے کیوں آنا جانا پڑے گا؟ تو اس سے تو یہ بات واضح نہیں ہو گئی۔ ابا جی نے آگے سے ارشاد فرمایا او بابا جی یہ اعتراض اگر کرنا ہے تو پھر رسول اللہ پہ نہیں اللہ پہ کرو، اللہ کو بھی نہیں تھا پتہ، اللہ نے کیوں 50 دے دی؟ اللہ کو بھی تو پتہ تھا نا رہ 5 ہی جانی ہے تو میں پہلے ہی 5 دے دوں۔ تو کہنے لگا ہیں یہ تو میں سوچا ہی نہیں سی، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ کلیم اللہ نے 10 دفعہ یہ کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک 10 دفعہ کہا، 10 دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی مصطفیٰ اوپر جاتے اللہ کے حجابات کو دیکھتے، اللہ رب العزت کو دیکھتے، دیکھتے بھی کس شان کے ساتھ دیکھتے، ما زاغ البصر وما طغى، موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی تھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن مصطفیٰ جب اللہ کو دیکھتے تھے اس شان کے ساتھ دیکھتے تھے، پیارے رب پیارے مصطفیٰ اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے۔ تو مصطفیٰ وہاں اللہ کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ نیچے آتے تھے تو کلیم اللہ پھر مصطفیٰ کو دیکھا کرتے اور یہ بتا دیا۔ اور موسیٰ جو آپ کہہ رہے تھے نا پہلے چھٹے آسمان پہ اے آیا بھی میرے تو بعد
ایدی امت بھی زیادہ تے میرے تو پہلے جنت تے چلی جائے گی، اس کی وجہ یہی ہے تم کلیم ہو، وہ حبیب ہے، اور تم تجلی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہے جو ہمیں دیکھتا ہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی اگر دیکھ لے تو وہ اپنی آنکھیں نہیں جھپکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، اگلا دن ہوا نا، اب ابو جہل جو تھا وہ حسب عادت وہ پھر آیا، ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نویں تازی، کوئی نویں گل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نئی بات یہ ہے کہ رات ہمارے رب نے ہمیں آسمانوں پر بلایا، ہمیں سیر کروائی، ہم مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آگے پھر ہم اوپر گئے، اللہ نے ہمیں یہ سیر کروائی، یہ نئی تازی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں بھی ذرا سمجھنی چاہیے، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا ابو جہل میرا دشمن ہے، پتا تھا نا، رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا، یعنی مننا بھی کوئی نہیں، رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ مذاق بھی اڑائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا، سچ بولا، نئی تازی ہے تو یہ ہے نئی تازی، یہ جھوٹ نہیں کہا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کوئی نئی تازی نہیں، کچھ بھی نہیں، 10 منٹ بعد پھر گل شروع کر دیں، جب ہے تو پہلے ہی بتا دو۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، جو بات سچ تھی، جو دل میں تھی، وہ آپ نے بیان فرما دی۔ ابو جہل نے جب سنا نا، اچھا راتوں رات مسجد اقصیٰ بھی گئے ہو، وہاں سے اوپر بھی گئے ہو، واپس بھی آ گئے ہو، اور یہ راتوں رات ہو گیا ہے، نے فرمایا ہاں ہو گیا ہے راتوں رات۔ اب وہ بھاگا، سب سے پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ ایک تو دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، دلیل کے ساتھ ہمیں رد کرتا ہے، اور یہ بات ایسی ہے جس کی دلیل ہی کوئی نہیں، تو اب تو اس کو جھٹلانا ہی پڑے گا نا۔ بھاگا بھاگا گیا، جا کر کہنے لگا، ابو بکر ایک بات تو بتا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات مسجد اقصیٰ چلا بھی جائے واپس بھی آ جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، آج کے زمانہ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا، تمہارا جو یار ہے نا محمد، وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ یارو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اگر میرے یار پیارے محمد نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کیسے اس کی تصدیق کر سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، اوے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم نے تو زبان محمد پر اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے، یہ مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، جبریل بھی آتے ہیں۔ جب ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں مان لی ہیں تو پھر مسجد اقصیٰ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ یارو پھر ہوا بتا کیا ہوا؟ یہ کہ گروپ بن گئے، ایک گروپ میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ کھڑے ہو گئے، ایک گروپ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ جا نہیں سکتے، یہ کہہ رہے تھے مصطفیٰ جا بھی سکتے ہیں، مصطفیٰ آ بھی سکتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، تیرے چاروں ہمدم ہیں
یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ سفر معراج، سیر معراج یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری ذریت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دل سے مانتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔